السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ بیت المعمور کیا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہاں گئے۔ تو دیکھیے، بیت المعمور ایک مسجد ہے اور اس کے نیچے زمین پہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے ٹھیک اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ وہ فرشتوں کی مسجد ہے، اور جس طرح خانہ کعبہ طواف سے کبھی خالی نہیں ہوتا، اسی طرح بیت المعمور فرشتوں کی طواف سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہ طواف کر کے وہاں سے جب نکلتے ہیں تو پھر دوسرے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ داخل ہوتے دوبارہ ان کو پھر موقع نہیں ملتا ہے اس مسجد میں جانے کا۔ یہ مسجد بیت المعمور 7ویں آسمان پر نور کی بنی ہوئی مسجد ہے۔ فرشتے کی ایک جماعت قیام میں ہے اور قیامت تک قیام ہی میں رہے گی۔ فرشتے کی ایک جماعت رکوع میں ہے، قیامت تک رکوع میں ہی رہے گی۔ فرشتے کی ایک جماعت قاعدہ میں ہے، فرشتے کی ایک جماعت سجدہ میں ہے، فرشتے کی ایک جماعت جلسہ میں ہے۔ تو غرض کہ اسی طرح قیامت تک وہ جماعت رہے گی فرشتے کی۔ اور اللہ نے جو ہمیں نماز دیا ہے، وہ تمام طریقے جو فرشتے بیت المعمور میں کرتے ہیں، وہ ایک ہی نماز میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تو آپ بیت المعمور گئے، سدرۃ المنتہا کو بھی آپ نے دیکھا۔ سدرۃ المنتہا بیر کا درخت ہے، روایت میں آتا ہے کہ اس کے پتے ہاتھیوں کے کان جیسے اور اس کا پھل مٹکے کی طرح ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت وہ درخت ہے، اور اللہ اپنے نور سے اس درخت کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ پھر جب وہاں آپ پہنچے تو یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بعد حضرت جبرائیل کو یہیں چھوڑ دیا، اور حضرت جبرائیل نے بھی جانے سے معذرت کر لی، اور آپ اکیلے وہاں تک گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر اکیلے جاتے تو جل جاتے، آپ کا پر جل جاتا ہے نا۔ بعض ضعیف روایتوں میں یہی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس سے آگے جاؤں تو میرا پر جل جائے گا، پر یہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش تک گئے ہیں، ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ تو رف رف میں بیٹھ کر کے آگے بڑھے محمد، عرش بری کو دیکھا، قدموں کو چومتا ہے۔ جب آپ پھر وہاں سے سدرہ سے آگے بڑھے، اور جب عرش معلیٰ کا سفر آپ نے کیا اور عرش جب آیا تو آپ اپنے پاؤں کا جوتا نکالنے لگے، چونکہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کوہ طور پر، یعنی طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ موسیٰ، یہ پاک جگہ ہے، یہاں جوتا نکال لو۔ اور یہ تو اس سے بھی پاک جگہ ہے، عرش ہے جہاں اللہ کی تجلی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں جوتا پہن کے جاؤں اور عرش کی بے ادبی ہو۔ تو اس غرض سے آپ جوتا نکالنے لگے۔ تو جب آپ جوتا نکالنے لگے تو آواز آئی کہ یا رسول اللہ، آپ جوتے نہ نکالیں، آپ جوتا اپنے جوتا سے عرش کو زینت بخشیں، آپ اپنی جوتی سے عرش کو زینت بخشیں۔
لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنے ہوئے عرش پہ تشریف لائے، اور پھر شاعر یوں کہتا ہے کہ یہ وصل دو کما کا یا اس سے بھی کہیں کم، یہ وصل دو کما کا یا اس سے بھی کہیں کم، محبوب اور محب میں راز و نیاز کیا ہے۔ یعنی یہ وصل دو کما کا، روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی دوری دو کمان کی تھی، یعنی کمان جو ہوتا ہے جس سے تیر چلائی جاتی ہے، تو وہ دو کمان کو جوڑ دیجئے، جتنی جگہ بیچ میں خالی رہتی ہے بس اتنی ہی دوری اللہ اور اس کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں دیکھا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے آپ نے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ تو اکثر جو علماء دیوبند میں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرش پہ تھے، اس دنیا میں نہیں تھے، اس دنیا میں کوئی اپنی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، لہٰذا آپ اس دنیا میں تو تھے نہیں، آپ عرش پہ تھے، لہٰذا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، ان کے پاس اپنی دلیل، وہ جانے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے محو گفتگو بھی ہوئے، یعنی ہم کلام بھی ہوئے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے نماز کا وہاں تحفہ عنایت فرمایا، اور نماز کا تحفہ کس طرح عنایت فرمایا، اس سے جو ہے آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے والا بنائے، آمین۔